دنیا کی جیو پالیٹکس میں جب آگ لگتی ہے تو اکثر بڑی بڑی معیشتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ مگر 2026 کی اس خوفناک صورتحال میں جہاں 28 فروری سے شروع ہونے والی ایران اسرائیل US جنگ نے پورے مڈل ایسٹ اور اسٹریٹ آف ہارموز کو ایک جلتی ہوئی بھٹی بنا دیا ہے، وہاں چائنا کی اکانومی نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ جب دنیا کے ماہرین یہ سوچ رہے تھے کہ انرجی سپلائی رکنے سے چائنا گھٹنوں پر آ جائے گا، تب سرکاری اعداد و شمار نے بتایا کہ چائنا کی GDP پہلی سماہی کوارٹرلی میں 5% کی رفتار سے بڑھی ہے۔ یہ رفتار ان 4.8% توقعات سے کہیں زیادہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے اکانومسٹ نے لگائی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کی دوسری بڑی معیشت پراپرٹی کرائسس اور بڑھتی ہوئی انفلیشن کے دبدبے میں تھی تو یہ سرپرائز گروتھ کہاں سے آئی؟ اس کامیابی کا اصل راز مینوفیکچرنگ سیکٹر میں چھپا ہے۔ چائنا نے اپنی اکانومی کا رخ پراپرٹی اور پرانے انفراسٹرکچر سے موڑ کر ہائی ٹیک موضوعات کی طرف کر دیا ہے۔ مارچ 2026 میں اعلان کیے گئے نئے 5 سالہ پلان کے تحت چائنا نے اپنا پورا زور انوویشن، الیکٹرک کارز اور ہائی ٹیک انڈسٹری پر لگا دیا۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے انالسٹس کہتے ہیں کہ چائنا کی برآمدات یعنی ایکسپورٹس، خاص طور پر گاڑیاں اور الیکٹرونکس، اس گروتھ کا اصل انجن رہی ہے۔ جب دنیا انرجی کرائسس میں پھنسی ہوئی تھی، چائنا نے اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس کو فل سپیڈ پر چلایا تاکہ گلوبل ڈیمانڈز کو پورا کیا جا سکے۔ مگر یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا دکھائی دیتا ہے۔ مڈل ایسٹ کی جنگ نے انرجی سپلائی کو زخمی ضرور کیا ہے، مگر چائنا اس معاملے میں جاپان اور ساؤتھ کوریا کے مقابلے میں تھوڑا لکی رہا ہے، خوش قسمت رہا ہے۔ چائنا کا دار و مدار گلف کے آئل پر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اس کے ہمسایہ ملکوں کا ہے، اس لیے جاپان اور کوریا کی طرح چائنا فوراً کریش نہیں ہوا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چائنا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کی طرح چائنا میں بھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور ایئر لائنز نے فیول کی قیمتوں کی وجہ سے فلائٹس کم کر دی ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی چلی تو کنزیومرز کی پرچیزنگ پاور ختم ہو جائے گی، قوت خرید ختم ہو جائے گی، جس کا ڈائریکٹ اثر چائنا کی ان برآمدات پر پڑے گا جن کے سہارے وہ آج کھڑا ہے۔ یہاں ایک اور بڑا پتھر گلوبل ٹریڈ وار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیز نے چائنا کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس وقت چائنا کو امریکہ کی طرف سے 10% ایکسٹرا ٹیکس کا سامنا ہے۔ اگرچہ امید ہے کہ جولائی تک کچھ ریلیف مل جائے، مگر ٹرمپ اور جی جن پنگ کے مئی میں ہونے والی ملاقات ہی فیصلہ کرے گی کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں مل کر چلیں گی یا ایک دوسرے کی اکانومی کو مزید نقصان پہنچائیں گی۔ مارچ 2026 کے ڈیٹا کے مطابق چائنا کی ایکسپورٹس میں 2.5% کی کمی دیکھی گئی ہے، جو پچھلے 6 مہینوں کی سب سے بڑی گراوٹ ہے، سب سے بڑی کمی ہے۔ جنوری اور فروری میں یہی ایکسپورٹس 20% بڑھ گئی تھی، مگر ایران US ٹکراؤ نے مارکیٹ کا موڈ بدل دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں ایکسپورٹس گری ہیں، وہاں چائنا کی امپورٹس میں 28% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اب دنیا سے را مٹیریل اور انرجی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے۔ اس وجہ سے ان کا ٹریڈ بیلنس صرف $50 بلین رہ گیا ہے، جو کہ ایک سال کی سب سے کم سطح ہے۔ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کی وجہ سے کروڈ آئل کے ساتھ ساتھ پلاسٹک اور دوسرے مٹیریلز کی لاگت بڑھ گئی ہے۔ چائنا اس وقت ایک ایسی ٹرپل تھریٹ سے لڑ رہا ہے، ایک طرف جنگ کی وجہ سے انرجی کا بحران، دوسری طرف ٹرمپ کے ٹیرفز اور تیسری طرف ملک کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ حکمران کمیونسٹ پارٹی اب ایک ایسی اکانومی کی بنیاد رکھ رہی ہے جو صرف سستا مال بیچنے پر یقین نہیں رکھتی۔ ان کا فوکس اب گھریلو خرچوں یعنی ڈومیسٹک کنزپشن کو بڑھانے اور بڑھتی ہوئی انفلیشن کے باوجود، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود اپنے لوگوں کی قوت خرید کو بچانے پر ہے۔ پراپرٹی کا سیکٹر جو کبھی چائنا کی اکانومی کا پہیا ہوا کرتا تھا، پیک پہ تھا، اب ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ اسی لیے
बीजिंग अब हाई टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी बड़ी सरमायाकारी कर रहा है कि दुनिया दंग रह जाए। आखिर में सवाल ये है कि क्या 5% की ग्रोथ बरकरार रह सकेगी जो चल रही है। एनालिस्ट काइले चैन का कहना है कि ईरान जंग के असल असरात अगली क्वार्टरली रिपोर्ट्स में नजर आएंगे, जब सप्लाई चेन पूरी तरह टूटेगी और महंगाई आसमान को छुएगी, तो शायद चाइना का ये ग्रोथ मॉडल भी जवाब दे दे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए इसमें सबक ये है कि जब ग्लोबल क्राइसिस आए तो वही मुल्क बचता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो और जो एनर्जी के लिए सिर्फ एक ही खिते पर डिपेंड करता हो। बल्कि ये एक सिस्टम इस तरह चलाना चाहिए हमें। हम तो एक ही खिते पर डिपेंड कर रहे हैं एनर्जी के लिए, हम एक खिते पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम इसको पछताएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या चल रहा है। इस पूरी बहस का खुलासा यही है कि मईशत सिर्फ फैक्ट्री चलाने का नाम नहीं है, बल्कि वक्त से पहले दुश्मन की चाल को समझकर अपना रुख बदलने का नाम है। अल्लाह हाफिज़।